الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہم جاری کیے ہوئے ہیں، اور کل ہم نے پہلے سپارے کا اپنا آغاز کیا تھا سورہ البقرہ سے، اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے آغاز کریں گے اور آیت نمبر 10 تک کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی آیات شروع کرنے سے پہلے ہم کل کی آیات کے اوپر ایک نگاہ دوڑا لیں تاکہ تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے۔ کل کی آیت میں سب سے پہلے ہمیں پڑھا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کی چند نشانیاں ہم نے دیکھی تھیں، اس میں سب سے پہلی نشانی آئی تھی ایمان بالغیب کی۔ غیب پر ایمان ہونا ضروری ہے۔ غیب ایمان پہ بات ہوئی تھی کہ اکثر ہمارے ذہن میں صرف یہ جنت، دوزخ، فرشتے، اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں غیب میں لگتی ہیں کہ شاید یہی غیب ہوگا، لیکن خالی اتنی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جتنے بھی قرآن کے اندر وعدے ہیں اور جتنی بھی اللہ نے اس میں وعیدیں سنائی ہیں، یہ سب بھی غیب کے اندر ہی، ہم آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھتے، لیکن ہمارا ان پہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے بالکل ایسا ہی ہو کر رہے گا، جو اللہ نے وعیدیں سنائی ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، دوسری نشانی نماز کا قائم کرنا۔ نماز کا قائم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یقیناً اس میں کوئی کوتاہی جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسری نشانی، جو کچھ اللہ نے دیا اس میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے ہوں۔ تو یہ 3 بیسک نشانیاں بتائی گئیں جو کہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ہدی للمتقین کہا گیا، متقین کے لیے ہدایت ہے، اور کوئی بندہ اسے ہدایت نہیں لے گا، متقین اسے ہدایت لیں گے۔ متقین کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوتی، بلکہ یہ نشانیاں بتائی گئی کہ جن کے یہ کوالٹیز ہوں گی وہ متقین کے زمرے میں جائیں گے اور وہ پھر اس سے ہدایت حاصل کریں گے۔ اور اس کے بعد مزید آگے 3 نشانیاں بتائی گئی کہ جن کے اندر یہ مزید 3 نشانیاں بھی ہو گئیں، جو کہ نازل کیا تمہاری طرف وہ اس پہ بھی ایمان لاتے ہوں، اور جو تم سے پہلے نازل ہو اس پر بھی ایمان لاتے ہوں، اور آخرت کے وہ ان کا یقین ہو کہ آخرت ہم نے اللہ کے سامنے جو وہ حاضر ہونا ہے۔ یہ 6 نشانیاں جہاں پہ جس متقین کے اندر آ گئیں، لوگوں کے اندر وہ متقین ہوں گے، اور یہ 6 نشانی کے بعد اللہ نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بڑی ہدایت پر ہیں۔ پہلی 3 نشانیاں ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں، پھر یہ 6 نشانی تک جو پہنچ گیا وہ سمجھو ہدایت یافتہ ہو گیا، وہ ہدایت کے اوپر آ گیا، اور اللہ کی طرف سے اس کو کامیابی کا بھی سرٹیفکیٹ یہاں پہ دے دیا گیا۔ تو یہ آیت کچھ ہم نے پڑھی تھیں، اب اسی کا سلسلہ مجھے انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، کفر کے معنی اصل میں انکار کرنا ہوتا ہے، تو جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تم انہیں ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی کہ جو لوگ انکار کر، جو کہ کافر ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے تم ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ، اپنے نبی سے مخاطب ہو کر اللہ کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ذہن میں اکثر بات اس قسم کی آ جاتی ہے کہ یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، کوئی غیر مسلم، کوئی یہودی، عیسائی، کوئی سکھ، ہندو، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تو برابر، تم ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو بھی غیر مسلم ہیں، سارے کافر ہیں، وہ ایمان لائیں گے ہی نہیں، تم چاہو ڈراؤ نہ ڈراؤ، تو پھر یہ اسلام پہنچانا کس تک ہے؟ یہ مسلمانوں تک ہی رکھنا ہے اس کو؟ کافروں کے بارے میں اللہ نے بتا دیا وہ تو ایمان لائیں گے ہی نہیں، تم چاہو ڈراؤ چاہے نہ ڈراؤ ان کے لیے برابر ہے، تو پھر ڈرانا کس کو ہے؟ پھر اسلام قبول کس کو کروانا ہے؟ پھر پہلے جو مسلمان ہیں ان کو کروانا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ کی غلط فہمی ہے اس چیز کی کہ ہم کافروں سے مراد صرف وہی غیر مسلم ہی لے لیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بے شمار جگہ پہ کافروں کی نشانیاں بتائیں کہ کافر کون لوگ ہوتے ہیں۔ کافر وہی نہیں کہ صرف جو غیر مسلم صرف وہی کافر ہیں، جو اعمال ہیں جن کی بیس کے اوپر انسان جو ہے وہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ قسم کا کافر ہو جاتا ہے، چاہے دنیا کے شناختی کارڈ پہ وہ مسلمان ہی لکھا ہوا ہو، لیکن وہ اعمال جو ہوتے ہیں انسان کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں کفار کے لحاظ سے بے شمار، اور کفر کے اوپر تو بے شمار آیات ہیں، ان سب کو تو ریفرنسز دینا ہی ممکن نہیں ہے، لیکن خاص طور پہ ایک ریفرنس جو یہاں پہ میں دینا چاہوں گا وہ سورہ مائدہ ہے، سورۃ نمبر 5، اس کی آیت نمبر 44۔ یہ خاص طور نوٹ کرنے والا ریفرنس ہے کہ آپ کھولیں دیکھیں پڑھیں اس میں کیا لکھا ہے۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی نازل کرتا کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، یہی لوگ کافر ہیں۔ ابھی اس آیت کو عام طور پہ جو ہے بڑے آرام سے جو ہے حکمرانوں کے اوپر اور عدالتوں کے اوپر، ججوں کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق یہ لوگ فیصلہ نہیں کرتے، گویا کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اس آیت کو اٹھا کے ادھر موڑ دیا جاتا ہے، لیکن ذرا 2 منٹ رکیں، اس کو اپنے اوپر منطبق کر کے دیکھیں، کیا ہم وہ کچھ اپنے اوپر نافذ کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق ہم نے کوئی فیصلے کیے ہیں جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا ہے قرآن کے اندر کہ جھوٹ نہیں بولنا،
کم نہیں توڑنا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، نماز قائم رکھنی ہے، جو کہ فرائض اللہ نے بتائے ہیں، یہ سارا کچھ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے نا۔ کیا ان سب چیزوں کو ہم نے اوپر نافذ کیا اپنے اوپر؟ کیا ان کے مطابق ہم نے فیصلہ کیا اپنے لیے؟ ہم اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اس کو نافذ کر دیں اور ملک میں نافذ ہو جائے، پوری دنیا میں نافذ ہو جائے، ہم پہ چاہے نافذ نہ ہو، ہم اپنے کو آپ کے بیچ میں سے نکال دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے، اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنا ہے، اپنے گھر کے اوپر نافذ کرنا ہے جہاں پہ ہماری حکومت ہے۔ ہاں تو ہم یہ ہے کہ ہم حاکم بیٹھیں گے، پورے ملک کی حکومت ہوگا ہمارے ہاتھ میں، تب وہاں پہ نافذ کریں گے۔ بھئی اپنی ذات پہ تو میری حکومت ہے، اپنے گھر کے اندر تو میری حکومت ہے، تو میں نے کہ اپنی ذات پہ مکمل اسلام کو نافذ کر لیا، اپنے گھر کے اندر پورا اسلام نافذ کر لیا۔ اگر یہ نہیں کیا تو پھر تو میں خود کفار کے زمرے میں جا رہا ہوں، میں نے وہ چیز نافذ نہیں کی۔ اللہ بتا رہا ہے جو کہ نازل کردہ کے مطابق نہیں فیصلہ کرتے وہ لوگ تو کافر ہیں۔ تو میں نے اگر فیصلہ وہ نہیں کیا، اللہ نے منع کیا جھوٹ، اور میں جھوٹ بولے چلا جا رہا ہوں، دھوکہ میں دے رہا ہوں، اور سارا کچھ جو ہے لوگوں کا مال بھی غلط طریقے سے کھا رہا ہوں، نہ نماز کی مجھے پابندی ہے نہ اور چیزوں کی پابندی ہے، تو پھر یہ اللہ نے نازل کس کے لیے کیا ہے؟ اگر میں نے اسی کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرنا ہے تو پھر کس نے نافذ کرنا ہے؟ تو یہ چیز خاص طور پہ بڑی غور طلب ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جو نافذ نہیں کرتے، اس کے مطابق نافذ نہیں کرتے ہے، وہ فیصلہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ پھر تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ نے بتا دیا کہ ان کے لیے برابر تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ۔ تو اگر میرے اوپر یہ چیز منطبق ہو گئی، میں نے وہ چیزیں اپنے اوپر نافذ نہیں کر رکھی ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ مجھے ہدایت نہیں ملنی۔ پھر اللہ نے بتا دیا ایسے لوگوں کے لیے پھر برابر ہے۔ تو پھر نبی سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نبی کے لیے پھر کوئی فائدہ نہیں، نبی بھی ان کو ڈرائے نہ ڈرائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، جو کہ اس زمرے کے اندر جا رہے ہیں، کافرون کے زمرے کے اندر جا رہے ہیں۔ تو پھر جب ایسی بات ہو گئی تو ظاہر ہے پھر وہ انسان اپنے آپ کو پھر گریبان میں جھانکے اپنے کہ میں اگر اس زمرے میں جا رہا ہوں تو پھر قرآن بھی میرے پر اثر نہیں کرے گا، پھر حدیث بھی کو میرے پر اثر نہیں کرے گی، کسی قسم کا ڈرانا جو ہے وہ بے اثر ہو کے رہ جائے گا۔ اور اس کا آگے پھر مزید کیا نتیجہ اگلی آیت میں بیان ہو رہا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ کی طرف سے مہر لگا دی جاتی ہے ایسے لوگوں پر، اللہ کے مہر لگا دی ایسے لوگوں پر، ان کے دلوں پر بھی اور ان کے سماعتوں پر بھی، کانوں پر بھی، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، ولہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ اس کی بے شمار نشانیاں ہمیں قرآن میں ملیں گی، لیکن یہ ایک ہی نشانی جو ہے سورہ مائدہ میں جو آئی ہے یہی اتنی خطرناک ہے کہ انسان اگر اسی کو یہ سمجھ لے تو انسان اپنے آپ کو سیدھا کر لے، کہ وہ چیز ہے جو انسان کو پھر آخر مہر کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ظاہر مہر اللہ کو پہلے دن نہیں لگا دیتا، لیکن اللہ نے ظاہر ایک لمٹ رکھی ہے، اللہ کی طرف سے نشانیاں مل رہی ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، رہنمائی دے رہا ہے، لیکن جب مسلسل اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کو انسان اگنور کرے چلا جا رہا ہے، مسلسل جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ جھوٹ ہی بولے چلا جا رہا ہے، مال کھا رہا ہے تو کھا رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے، پوچھ کے اس کو دیکھ لو، اس کو پتہ ہوگا ہاں یہ کام غلط ہے، لیکن جانتے بوجھتے اس غلط کو بھی غلط کیے چلا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اللہ کی طرف سے ایک لمٹ ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے، جب وہ اتنے چانسز کو دے دی جاتے ہیں، وہ مہلت آخرکار ختم ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی طرف سے اگلا فیصلہ آتا ہے کہ بس پھر ختم، اللہ کے لسٹ میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ کے کاغذ میں پھر شخص ریجیکٹڈ لکھا جاتا ہے کہ بس اب اس لائق نہیں ہے۔ تو وہ جو اس کھاتے میں چلے گئے تو پھر کہانی ختم ہے، پھر اللہ نے پھر عذاب عظیم کا وہاں پہ فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ ایک بہت خطرناک پوائنٹ ہے جو کہ ہماری نگاہ میں ہونا چاہیے کہ ہم صرف کافروں سے مناسب غیر مسلم ہی نہ لے لیا کریں، کیونکہ ایسے ایسے اعمال لانے بتائیں جن کی وجہ سے انسان جو ہے وہ کافروں کے زمرے میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے بیٹھا ہوا ہو۔ اور اس کے بعد اگلی بات بتائی اللہ نے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر بھی، لیکن اللہ نے بتایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن کوئی نہیں ہوتے، ایمان کوئی نہیں ان کا ہوتا۔ یہ کون لوگ ہیں ایسے؟ ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو ہم جیسے ہی لوگ ہیں، ہمارے معاشرے زمرے کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم دعوے دار تو اس چیز کے ہیں کہ ہاں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ آخرت پہ ہمارا ایمان ہے، پہ آخر مرنا ہے ایک دن، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، سب جانتے ہیں اس چیز کو، کوئی ایک چیز کا انکاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ہمارے اندر اس کا اعمال جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں اس کے مطابق، کہ اگر ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، ہم جانتے ہیں ہم نے جواب دہ ہونا ہے، پھر ہم کیوں کسی کا مال ناجائز کھا رہے ہیں، پھر ہم کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں، پھر کیوں کم تول رہے ہیں، کیوں نماز کی پابندی ہمارے اندر نہیں آ رہی، جب پتہ ہے کہ نماز کی معافی بھی نہیں ہے، ہم سے پوچھ ہوگی، اس کے سوال ہوگا، ہر شخص جانتا ہے اس چیز کو، پھر اس کے اندر یہ چیز سامنے نظر کیوں نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ وہی ایسے لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہا ہے، وہ کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم ایمان لائیں ہیں اللہ پر بھی آخرت پر بھی، لیکن ان کا ایمان کوئی نہیں ہے، کیوں؟ ان کے عمل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، آمنو تو ہو رہے ہیں وعملوا الصالحات ساتھ نہیں آ رہے، تو اس ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ ایمان نہیں قبول کر رہا، ایسے میں کوئی ایمان نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا اللہ نے بتایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، گویا کو اپنے ذوق میں دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم بس ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ایمان والا بھی شو کیا ہوا ہے، کر بھی اپنی مرضیاں رہے ہیں۔
تو اللہ کو دھوکہ دینے کو ایمان والا کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون الا انفسهم، اللہ اگر دھوکہ کوئی نہیں دیتے، وہ اپنی زوم میں دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت دھوکے میں رکھا ہوا، اپنی موج ہم نے بنا رکھی ہے۔ اللہ نے کہا کوئی دھوکہ نہیں دیتے، صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وما یشعرون، ان کو شعور نہیں اس چیز کا کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ظاہر اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے انہوں نے کہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تیرے محبوب کی امت ہے، ہم تو بس بخشے جائیں گے۔ یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رکھا انہوں نے، ایسا کچھ نہیں ہے، حقیقت ایسی اللہ نے کہیں نہیں بتائی قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے ساتھ جوڑ رکھا ہے سارے معاملات کو، آمن و عامل الصالحات بھرا پڑا ہے یہ جوڑا قرآن پاک کے اندر۔ تو جب عامل الصالحات ساتھ نہیں ہوں گے تو اللہ کے نزدیک وہ ایمان بھی پھر وہ مقبول نہیں ہے۔ پھر اس بار اللہ نے اگلی بات میں بتایا کہ فی قلوبہم مرض، ایسے لوگوں کے دلوں میں کے اندر پھر بیماری ہوتی ہے، فزادہم اللہ مرضا، بیماری تھی ان کے دلوں میں تو اللہ تعالیٰ نے بیماری کو اور بڑھنے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر روکا نہیں۔ اب یہاں پہ اس آیت کے اوپر خاص طور پہ نا بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اس آیت کا ترجمہ جو عام طور پہ ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ یہ اور بڑھا دیا کہ جو باتیں وہ الگ ساتھ تو وہ کنیکٹ کر دیا تھی، جوڑ دی جاتی، کہ گویا کہ ان اندر بیماری تھی اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو اس کے اوپر اعتراض کرنے والے اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، ایک مثال کے بعد ایک ڈاکٹر ہے، اس کے سامنے ایک مریض اس کو نظر آ رہا ہے وہ کسی چیز کا مرض اس کو لاحق ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا علاج کرتا، اس کے ہاتھ میں تو اختیار تھا نا، اس کو ٹھیک کرنے کی طرف لے کے آتا ہے، اس نے اس کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا بھائی؟ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ شخص مریض، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تجھے بیماری تو اس کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، بجائے گھٹانے کے اللہ نے اس کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ تو یہ گویا کہ اللہ کو ایک طرح کا الزام چلاتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن یہاں میرے نزدیک تھوڑا سا جو ہے ترجمے میں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں عربی جو ہے، عربی بڑی وسیع اور عریض زبان ہے، کوئی ایسی محدود زبان نہیں ہے۔ اس میں ایک جیسے الفاظ یعنی کہ مختلف انداز سے استعمال ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں میرے نزدیک جو بہتر ترجمہ بنتا ہے، یہاں پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے اس کی بیماری کو اور بڑھا دیا، بلکہ اس سے کہ اللہ نے اس کی بیماری کو اور بڑھنے دیا، اللہ نے اس کو روکا نہیں۔ دیکھیں یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز کا بڑھا دینا اور چیز ہے، لیکن ایک چیز کا بڑھ جانا اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز کو خود بڑھنا اور ایک بڑھانا فرق ہے اس چیز کے اندر، یا ایک چیز کا خود بڑھانا ایک چیز کو بڑھنے دینا فرق ہے اس چیز کے اندر۔ ایک چیز کو خود بڑھا دیا آپ نے، ایک چیز بڑھ رہی تھی اس کو بڑھنے دیا، یہ دونوں اعمال کے اندر فرق آتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اس چیز کے میں دلائل ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کو خود نہیں بائی فورس نہیں روکتا، ایک کام ہو رہا ہے پھر اس کو اللہ تعالیٰ کو ہونے دیتا ہے۔ اس کی دلیل کس چیز کی ملتی ہے؟ جب انسان خود ایک طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں روکتا۔ اسی کی خاص طور پہ دلیل ملتی ہے سورہ رعد ہے، سورۃ نمبر 13، اس کی آیت نمبر 11 ہم پڑھیں گے، وہاں پہ اس چیز کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت کو نہیں بدلتی۔ جب انسان خود حق کی طرف نہیں آتا، کیونکہ اللہ نے حق کے واسطے جگہ جگہ واضح کیے ہیں، نشانی اللہ تعالیٰ نے بے شمار دکھا رکھی ہیں، لیکن جب انسان خود نشانی کو اگنور کرتا ہے اور اپنے آپ کو خود صحیح راستے پر لانے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہاتھ سے پکڑ کے صحیح راستے پہ نہیں لاتا، پہلے کہتا ہے ٹھیک ہے جہاں تم جانا چاہتے ہو جاؤ، میرا کام تھا تمہیں ہدایت دینا، ہدایت تمہیں پہنچ گئی، بات تم تک واضح ہو گئی، اب خود پکڑ کے اللہ ہدایت پہ لے کے آئے گا تو پھر فائدہ کیا ہو؟ پھر امتحان کس چیز کا؟ امتحان اسی چیز کا ہے جہاں انسان بھی جس چوائس کو کر رہا ہوتا ہے زبردستی جس کو جا رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جانے دیتا ہے۔ پھر تو یہاں بھی اسی قسم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مرض کو بڑھنے دیے، جہاں پہ جا رہے تھے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ قرآن پاک میں صرف ایک ہی لفظ نہیں، زادہم کے مختلف سے ملتے جلتے الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں، زادہم کے الفاظ بھی ہیں، زادتہم کے الفاظ بھی ہیں، یزدہم کے الفاظ بھی ہیں، یہ مختلف الفاظ ہیں۔ سب کے ہم ترجمہ جب کرتے ہیں سب کا ترجمہ ایک جیسے کر دیتے ہیں کہ بڑھا دیا بڑھا دیا بڑھا دیا، ایسا نہیں ہے، مختلف الفاظ کے مختلف معنی ہیں۔ اس کے لیے ہم غور کریں، خود کی قرآن پاک میں الگ الگ الفاظ آئے ہیں، ظاہر ترجمہ ایک جیسا تو نہیں ہو سکتا، اس کے اندر فرق ہوگا۔ اب قرآن پاک میں یہاں پہ زادہم کا لفظ ہے، زادہم کا الفاظ اور بھی جگہ قرآن پاک میں آئے ہیں، ان کو ہم دیکھیں مطالعہ کریں گے کس طریقے سے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے ریفرنس ہم کچھ نوٹ کرتے ہیں۔ زادہم کا لفظ کے لیے ہم ایک تو یہاں پہ ہم نے پڑھا ابھی، اس کے علاوہ پھر سورۃ نمبر آل عمران سورۃ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 173 دیکھیں، پھر سورہ فرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 60 دیکھیں، پھر سورہ احزاب سورۃ نمبر 33 آیت نمبر 22، اور سورہ فاطر سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 42، اور سورہ محمد سورہ 47 آیت نمبر 17۔ یہاں پہ بھی زادہم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وہاں دیکھیں ہم کن کن معنوں میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح آیت زادتہم کے الفاظ ہیں، زادتہم اس کا ہی معنی اس طرح ہے کہ اللہ نے ان کو بڑھا دیا، پھر زادہم اور زادتہم دو الگ الگ الفاظ نے نازل کیے ہیں قرآن نے، تو پھر فرق تو ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں الگ الگ الفاظ نازل کر رہا ہے کہ ترجمہ ایک ہی ہے؟ تو پھر زادتہم کے الفاظ کے لیے ہم دیکھیں سورہ انفال ہے سورۃ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 2، سورۃ توبہ ہے سورۃ نمبر 9 اس کی آیت نمبر 124 اور 125، وہاں پہ دیکھیں اللہ نے زادتہم کے الفاظ لکھے ہیں، ترجمہ سب ایسے ہی ہے کہ بڑھا دیا بڑھا دیا، ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن الفاظ الگ الگ نازل کیے ہیں۔ اس طرح یزدہم کے الفاظ آتے ہیں، اس کے لیے ہم دیکھیں سورۃ نمبر 71 سورہ نوح،
اور اس کی آیت نمبر 6 وہاں پہ یزدہم کے الفاظ ہیں. تو یہ تمام جگہوں پہ اللہ نے مختلف الفاظ نازل کیے ہیں، لیکن ترجمہ سب جگہ ایک ہی جگہ کر دیا تھا کہ اللہ نے بڑھا دیا، لیکن فرق ہے، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ الفاظ نازل کر رہا ہے تو اس کے اندر فرق بھی ہے. وہ فرق اسی طریقے سے ہم جس طرح اردو میں کہتے ہیں ایک چیز کو بڑھا دیا، ایک چیز کو بڑھنے دیا. تو یہ خاص طور پہ جو مقام ہے یہاں ہمیں ترجمہ اس طرح کرنا چاہیے اس میں کہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھنے دی کہ جو ہے تم جہاں جا رہے ہو جاتے ہو، اللہ نے ان کو روکا. پھر بھی کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے پھر دردناک عذاب کی اللہ نے وہی سنا دی. یعنی جو اللہ کے نشانوں سے نہیں پھر ڈر رہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ کام کرنے کے نہیں ہیں، یہ کام کرنے کے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے دوسرے رستوں کی طرف جائیں گے تو پھر عذاب علیم کی بھی اللہ نے درد سنا دی. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اب جھوٹ بھی اتنے بڑے یعنی کہ ایسی چیز ہے جو انسان کو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ دردناک عذاب کا مستحق بناتی ہے پھر. اور یہ دردناک عذاب کوئی صرف آخرت کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، یہ دنیا میں بھی بعض انسان کو ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ نہیں لکھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فِي الْآخِرَةِ، یہاں پہ آخرت کے الفاظ نہیں ہیں. دردناک عذاب ہے، دردناک اذیت ناک تکلیف ہے، کہ سزا ہے جو کہ دنیا میں بھی انسان کو مل سکتی ہے. تو یہ جھوٹ کو انسان اتنا ہلکا نہ لے کے جھوٹ بول رہے ہیں ٹھیک ہے اپنا فائدہ کر ہی جا رہے ہیں جھوٹ بول کے، آخرت میں دیکھی جائے گی جو ہوگا، محبوب کی امت میں بخشے تو جانا ہی ہم نے، ایسی بات نہیں ہے. جھوٹ ہمیں دنیا میں بھی جو ہے تکلیف کا مستحق بنا سکتا ہے. یہاں پہ اللہ نے صرف آخرت کی بات نہیں کی، دنیا میں بھی اس سزا میں مل سکتی ہے. تو بہرحال یہ فی الحال یہاں پہ ہماری 10 نمبر آیت جو مکمل ہو رہی ہے، اپنے درس کو فی الحال ہم یہیں پہ روکیں گے، اپنے آیات کے اندر جو مین پوائنٹس آئے ہیں ان کے اوپر پھر نگاہ ڈالیں گے. سب سے پہلے بات یہاں بتا دی گئی کہ جو لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے پھر برابر ہو جاتا ہے، جو ہے ان کو ڈرایا جائے یا نہ ڈرایا جائے وہ پھر بات کو نہیں مانتے، کیونکہ نہ ماننے والی اسٹیج کے اندر وہ اس سے آگے نکل چکے تھے، اپنے آپ کو کفروں کی لسٹ میں وہ لے آتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں مسلسل، جو چیزیں اللہ نے نازل کر دی ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر ہی نہیں رہے ہوتے، تو پھر وہ ظاہر وہ کفروں کی لسٹ میں چلے جاتے ہیں. اور کفروں کی لسٹ کے اندر انسان خود چلا گیا، اپنے آپ کو انسان دیکھے کہ میں کیا وہ کام کر رہا ہوں جو کافروں کی لسٹ میں جا رہے ہیں. تو پھر اگر وہ کام انسان کر رہا ہے تو پھر سمجھ لے کہ میرے اوپر پھر وہ اثر ہونا ختم ہو جائے گا، پھر نہ وہ قرآن اثر کرے گا نہ کوئی اور چیز اثر کرے گی. اور یہاں پہ نبی کا مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ نبی بھی کسی کو ڈرائیں گے تو اثر کوئی نہیں ہوگا. تو آج تو پھر ظاہر نبی بھی نہیں رہے تو ظاہر پھر اثر ہونا پھر مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا آ جاتا ہے، پھر ختم اللہ علیہ قلوبہم ہو جاتی ہے. جب انسان مسلسل اسی روش پر جا رہا ہوتا ہے پھر اللہ کی دی ہوئی مہلت بھی آخر ختم ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ سمجھو کہ واپس پلٹنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے. اور ایسوں کے لیے اللہ نے بہت بڑے عذاب کی بھی وعید سنا دی. آنکھوں پر پردے پڑ جاتے، دلوں پہ سموں پہ، اور سامنے چیز واضح بھی ہو وہ پھر نظر نہیں آتی. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، لوگوں میں تمہیں ملیں گے جو دعویٰ اس چیز کا کریں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت اللہ نے بتا دی کہ ان کا ایمان کوئی نہیں ہوتا. وہ ظاہر ایسے لوگ ہیں پھر جو کہ ان کے پوچھ کو دیکھ لو ان کو پتہ ہی ہاں یہ ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، آخرت میں تو جانا ہی جانا ہے، آخرت سامنے حاضر ہونا ہے، لیکن ان کے اعمال ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے. تو اللہ بتا رہے کہ ایسے لوگ کوئی ایمان نہیں لاتے، وہ صرف دھوکہ ہی دے رہے ہیں اپنی طرف سے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، اوپر سے بڑی داڑیاں بھی رکھی ہوئی، ٹوپی بھی رکھی ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن بےایمانی بھی تو رج کے کر رہے ہیں، کم بھی تول رہے ہیں، ڈنڈی بھی مار رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ آ جا کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کی داڑھی ٹوپی اور یہ ان کا امتی ہونا یہ سب دھوکے کا سامان ہے، یہ ان کو عذاب سے محفوظ نہیں کر سکتا جب تک ان کے اعمال پیچھے درست نہیں ہوں گے. تو اللہ فرما دے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کی بیماری کو اللہ بڑھنے دیتا ہے، ان کو روکتا نہیں ہے، کیونکہ روکنے کے لیے اللہ نے انتظامات سارے کر رکھے ہیں. جب خود اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ کے کسی کو نہیں روکتا، یہ اللہ کا قانون ہے. جب تک تم خود کوشش نہیں کرو گے اللہ کو بھی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ آزادی دے کر بھیجا ہے. تو اپنی آزادی سے وہ غلط راستے کی طرف جا رہے ہو پھر جاتے رہو، اللہ تعالیٰ نہیں روکتا. پھر اللہ نے بتا دیا کہ ان کے جھوٹ بولنے کا سبب پھر ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ سزا ہے، وہ چاہے دنیا میں بھی چاہے ملے اور آخرت میں پھر ملنی ہی ملنی ہے. اللہ تعالیٰ دعا ہے جو حق بات ہے ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو نشانیاں رکھی ہیں ان نشانی کے مطابق اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کو سب سے پہلے اس اسلام کو اللہ ہمیں اپنی ذات پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر میں اپنے خاندان میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرتی کامیابی کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.